السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج تمتع اور نمبر 3 حج قران۔ حج افراد کی تفصیل ہم نے ایک مکمل ویڈیو میں بیان کر دی ہے۔ نمبر 2 حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی حج تمتع کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے اور اس کے بعد عمرہ مکمل کرنے کے بعد یعنی حلق یا قصر کرنے کے بعد آدمی پھر 8 ذی الحجہ یا 7 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے آدمی عمرے کا احرام باندھتا ہے اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد 7 یا 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھتا ہے۔ تو حج تمتع کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی جب حج پر جائے تو عمرے کی نیت سے احرام باندھے۔ اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ دعا پڑھے، یاد ہو تو، ورنہ اردو میں ہی نیت کر لے اور عمرے کا احرام باندھ لے۔ وہاں پہنچنے کے بعد عمرے کو مکمل کر لے۔ عمرے کا مکمل طریقہ بھی ایک ویڈیو میں بیان کر دیا گیا ہے۔ عمرہ جب مکمل ہو جائے یعنی قصر یا حلق آدمی کر لے، اس کے بعد احرام کھول دے۔ احرام کھول دینا ہے۔ احرام کھولنے کے بعد 7 یا 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھنا ہے۔ جب ہم نے دوبارہ حج کا احرام باندھ لیا ہے، اب ہم کو 8 ذی الحجہ کو مینا جانا ہے۔ مینا میں ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے اور فجر کی نماز پڑھیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 9 ذی الحجہ کو ہم کو عرفات آنا ہے۔ عرفات میں قیام کرنا ہے، وقوف کرنا ہے اور غروب شمس کے بعد یہ 10 ذی الحجہ شروع ہو جائے گی، ہم کو مزدلفہ جانا ہے۔ مزدلفہ میں ہم قیام کریں گے اور مزدلفہ میں قیام کرنے کے بعد طلوع شمس کے بعد ہم کو مینا جانا ہے۔ ہم مینا آئیں گے، یہ 10 ذی الحجہ ہے۔ آج کے دن بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام 10 ذی الحجہ کو جو کرنا ہے، جو حج تمتع کرنے والے ہیں اور عام طور پر جتنے بھی آفاقی ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ تو جو حج تمتع کرنے والے ہیں، اب 10 ذی الحجہ شروع ہو چکی ہے، تو 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکری مارنی ہے۔ اس کو کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کرنا ہے۔ ان تینوں چیزوں کے درمیان ترتیب کو باقی رکھنا ہے۔ سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے اور اس کے بعد حلق یا قصر کرنا ہے۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اب احرام کی جو پابندی تھی تقریباً ختم ہو چکی ہے، لیکن ابھی بیوی سے ہم بستری جائز نہیں ہے۔ اور 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بعد 11 ذی الحجہ کی رات میں مینا میں قیام کرنا مسنون ہے۔ 11 ذی الحجہ کو زوال شمس کے بعد تینوں شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ اسی طریقے سے 12 ذی الحجہ کو زوال شمس کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے۔ جب یہ سب کام مکمل ہو چکے ہیں تو اب ہمارا حج مکمل ہو گیا ہے۔ اب چونکہ آفاقی ہے، حج و تمتع کرنے والا جو ہے وہ حل یا حرم میں رہنے والا نہیں ہے، اس لیے واپسی پر طواف وداع کرنا ہے اور یہ طواف وداع کرنا یہ بھی واجب ہے۔